علماء اہل سنت، علماء اہل سنت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بلند آواز نال پڑھ لو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي بسم الله على ما أعطاني الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين جملہ حاضرین ناظرین سامعین اس مبارک آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے مطمئن روح اپنے رب دی طرف لوٹ جا کو گل سمجھ آنی پئی اے میں تھوان سمجھاواں کہ جڑے مدرسے بنائے ویندن مدارس بنائے ویندن انہاں دے وچ بالاں کو پڑھایا ویندے ہیں قرآن شریف پڑھایا ویندے کتاباں پڑھائیاں ویندیاں انہاں دے پڑھاون دا مقصد کی ہوندے انہاں دے پڑھاون دا مقصد یہ ہوندے کہ اللہ تعالیٰ دے نال بندے دا تعلق جڑا اصل تعلق ہے او بندے دا قائم رہے سمجھ آندی پئی جڑا بندے دا اللہ تعالیٰ نال تعلق یاد دیوان آستے بزرگان دین ہو گزرے سمجھ آندی پئی کہ نہیں انہاں دا کیڑا کام آئی انہاں دا کام ایو آئی کہ جڑا اللہ تعالیٰ نال تعلق ہی وہ تعلق یاد رہا سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ اللہ نال تیرا حب اور عشق اور محبت رکھ یہ مدرسے تے خانقاواں جڑیاں بزرگان دین دی ہوئیں پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دی خانقاہ ہو گئی
اور فقیر بارو رحمۃ اللہ علیہ دی خانقاہ ہو گئی، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی خانقاہ ہو گئی، یہ جتنیاں خانقاہاں ہن انہاں دے وچ بزرگان دین یہ گل بندہ کو یاد دلوائیے کہ اللہ نال اپنی لین رکھ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے جڑے مدرسے انہاں اپنیاں خانقاہاں دے نال مدرسے بھی قائم رکھیں، او مخلوق دی دو طریقے نال خدمت کریں دیان کہ لوگ آوینا پھوڑیاں تے باہ کے انہاں اللہ رسول دی گل دسیں دیان، میاں یہ مسئلہ انجے، یہ مسئلہ انجے، یہ حلال ہے حرام ہے، مال نو اپنے انصاف رکھ، حلال رکھ، اللہ تعالیٰ تے بھروسہ رکھ، یہ گلاں وہ دسیں دیان۔ سمجھ آندی پئی؟ انی مخلوق نو سدھا کرے دیان تے جڑے ہور قرآن شریف ہی پڑھے دیان، کتابیں پڑھے دیان، تاکہ بندے دا جڑا اصلی راہ ہے اس دی سمجھ آوے۔ سمجھ آئی؟ یہ مدرسہ چ ایک تعلیم دیتی ویندی ہے، میں تھوڑا یہ گل سمجھے دا پیا۔ دستاراں جڑیاں بنائیاں ویندیاں وہ اسے آستے بنائیاں ویندیاں کہ یہ پگ تیرے سر دوتے آ گئی، یہ جڑی پگ ہے یہ ڈھگ ساری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری نو تو نبھاویں، کیونکہ سر دوتے پگڑی رکھی کھڑا ہے، ہن اگاں وان کے یہ تعلیم عام کریں، یہ نہیں جو پگڑی رکھ کے جی میں ہور بھجے ودن تو ہی بھجا راویں، ود بھجا راویں تو ود عوام تے پگڑی آلے چ فارغ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! ہن سمجھ آ گئی؟ یہ اصل مقصد یہ وے کہ تو سر تے دستار رکھی کھڑا ہے، تو سر تے پگڑی رکھی کھڑا ہے، یہ عام پگڑی نہیں آ جو بندہ پگڑی، حالانکہ پرانے لوگ آدھیان میاں پگڑی دی لاج رکھی، آدھیان کہ نہ دی، حالانکہ وہ پگڑی تو ہوں دی، انہیں بدھی ہوئی آئی جڑے وری کے بندے ہان چاہ، پھلانے نال ساری پگ وٹی ہو گئی، اساں پگ رکھ چھوڑی، پگ بدھی ہوئی ہے ساری، سارا اس نال سنگت ہے، سارا اس نال دوستی ہے، سارا رابط ہے، اساں اوکھے سوکھے ٹائم کم ماسوں، یہ او پگڑی آئی جڑی او رکھ دے آن سر دوتے، تے جڑی اے پگڑی ہے اے تنو یاد دیویندی پئی ہے کہ اے تیرے سر تے پگ رکھی گئی ہے، اللہ رسول دے طرفوں رکھی گئی ہے، ہون تو اللہ رسول علی یاری نو قائم رکھیں اس یاری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! کوئی گل ذہن چ بائے گئی ہے کہ نہیں بیٹھی؟ اے مقصد اصل دستار دا، اے مقصد اصل پگڑی دا، اس پگڑی اور اس دستار جڑے بنن والے وہ بھی یہ گل ذہن دے وچ رکھیں، اور قرآن شریف پڑھ کے ویندے پین تاکاں پڑھاویں، کتاباں پڑھ کے ویندے پین تاں پڑھاویں، تے تساں ہی اپنے ذہن چ یہ گل رکھو جتھے اے دستاراں تے پگڑیاں بنے دے پین اس جھا دے نال بھی تساں ہوب رکھسو تو تھوڑا ثواب لکھا ویسی، آمنا ہی ثواب، بامنا ہی ثواب، ویکھنا ہی ثواب، حاضر تھیونا ہی ثواب۔ او دی وجہ یہ وے کہ یہ پگ عام پگ نہیں، یہ پگ خاص پگ۔ سمجھ آنی پئی؟ حدیث شریف دے وچ علامہ جلال الدین سیوطی جامع الصغیر وچ ذکر کیتا ہے، جیڑا بندہ سر دے اُتے پگڑی چا بندے، جیڑا بندہ، حدیث شریف تون پڑھ کے سناواں، جیڑا بندہ سر دے اُتے پگڑی چا بندے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن اس پگڑی دے وچ جتنے والو سن اللہ تعالیٰ اس نے قیامت علیہ دی اتنے نور عطا فرمائے دے۔ اگر پگڑی دے 7 والو ہے تا 7 نور، اگر 9 والو ہے تا 9 نور، اگر 5 والو ہے تا 5 نور۔ جڑی عام پگڑی بندہ بندہ ہے، محمد الرسول اللہ دی سنت سمجھ کے جڑی پگڑی بندہ بندہ ہے، جڑی دستار بندہ بندہ ہے، اس دے جتنے والوں نے اللہ تعالیٰ اتنے نور عطا فرمائے دے۔ تے جڑی پگڑی رسول اللہ دی سنت وی نال
سنت بھی اس دے وچ ہوے سنت دی اطاعت تے نال علم دین دی تکمیل دی بھی پگڑی ہوے جڑی پگڑی دے وچ دو نسبتاں رل ونجن محمد رسول اللہ دی سنت والی نسبت بھی رل ونجے تے نال نال علم دین والی نسبت بھی رل ونجے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے دوئے نسبتاں رال ونجن تا اس پگڑی دا شان تے مقام کے ہو سی تو آپ سمجھ گنے گل سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں آندی پئی واہ کیا بات ہے یہ میں تنوں مسئلہ سمجھا چھوڑی تیرے کول کوئی پچھے دستاراں دا جلسہ سن کے آئے ہو تو آکے ہاں بابا دستار جڑا بندہ بندے جتنے وٹلے آنین اس نو اتنے نور مل واہ سبحان اللہ یہ مسئلہ یاد راسی یا کوئی نہ راسی کئی گل تین یاد ہی تو ہوئے یہ تین میں پکا مسئلہ سمجھائی ہوئے اللہ اللہ تو میں کیا عرض کر رہا میں نے کہا کہ اللہ دی بندے یہ جو پڑھ سن علم تے علم پڑھ کے ودن کوئی رزق روزی دا بندوبستی کرن دے ہوا پڑھ دے پین تے والا پڑھ کے ویسن تائے مولوی بان ویسن تے مولوی کیا کرے سن نہ دا کوئی مستقبل سان دسا تے اے تے او تے طرح طرح دیا گلا اوٹ پٹانگ نظام سمجھ آ گئی انہوں نے کیشہ لدی انہیں جو کتابہ پڑھیاں انہوں نے کیشہ ملی کوئی عہدہ نہیں ملا کوئی ڈگری نہیں ملی میں کہا کملہ بندہ جڑے عہدے تو سمجھی ودیں او عہدے نہیں اصل عہدہ او ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے طرفوں ملا ہے تمغہ نہیں ہوں جڑا حکومت تمغہ دے دی حکومت تے اللہ دی حکومت ہے کہ کوئی نہ تے اللہ دے فضل نال اللہ دے رسول دی بھی حکومت ہے تے اس سرکار دے طرفوں جڑا تمغہ ملے اس دی کوئی حیثیت کو او تمغہ اگھیں یا اے اگھیں او دا اگھیں جڑا اللہ اور اللہ دے رسول لیتا یا اے دنیا دی حکومت دا او دا اگھیں جیسا ہوں او دا اگھیں ہویا کہ نہیں ہون اللہ تعالیٰ دے کول پچھو کہتا ہے کیڑا او دا دیتا ہے جڑے اتھاں پڑھ دین توں ڈسا تاکہ بندن پتہ لگے جو انہا دا کوئی عہدہ ہے سمجھ آدھی پئیے کہ نہیں عالم دین دا عہدہ ایم این اے تو اگھائے عالم دین دا عہدہ ایم پی اے تو اگھائے عالم دین دا عہدہ وزیر خارجہ تو اگھائے عالم دین دا عہدہ وزیر اعظم تو اگھائے عالم دین دا عہدہ پرائم منسٹر تو اگھائے عالم دین دا عہدہ چیف منسٹر تو اگھائے تمام دنیا دے عہدے ایک پاسے تمام دنیا دیاں بلندیاں ایک پاسے تمام دنیا دیاں رفاتاں ایک پاسے اور عالم دین دا علم دین والا عہدہ تے رتبہ تے سیٹ تے کرسی تے شان تے درجہ تے مرتبہ واہ واہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء اہل سنت واہ جی واہ گل سمجھ آندی پیا کہ نہیں علم دین دے عہدے دی وڈی شان یہ میں تن مسئلہ سمجھائی ویندا یہ ذہن وچ پا باویں تے کوئی ملے تو اسن والا دساویں سی میں تے چپ تھی کہ باویں اور کوئی سنگی ساتھی تیرا نہیں آیا تے رات جلے گپا تے ایسا شروع ہونے آئے تے رات ساری لگی ویندی ہے اس لئے انہاں گپا نالوں یہ گپا لا یہ گپ اوے جڑی دین دی گل ہے یہ دین دی گل انہاں نوں سمجھا گل سمجھ آ دی پئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیڑا ہو دا رہتا ہے مگا قرآن فرمائندہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا یرفع بلند کریں دے اللہ تعالیٰ یرفع
بلند کریں دے اللہ تعالیٰ اچھا کریں دے اللہ تعالیٰ قرآن دی آیت پڑھ رہا یرفع ادھا مانے اچھا کریں دے اللہ تعالیٰ بلند کریں دے اللہ تعالیٰ ہن دے دیا کہن بلند کریں دے فرمایا الذین آمنو بلند کریں دے اللہ تعالیٰ مومنانو والذین اوتوا العلم والذین اوتوا العلم والذین اوتوا العلم بلند کریں دے اللہ تعالیٰ مومنانو والذین تے انہانو بلند کریں دے اوتوا العلم جنو علم دیتا گیا ہے واہ کیا بات دیکھو اچھا کون کریں دے ایک قرآن دی آیت ترجمہ کھتی گاؤ لفظی ترجمہ دیکھ گنو ادھا ترجمہ کیے بڑھ دے بلند کریں دے اللہ تعالیٰ جڑے مومنین تے جانے علم دیتا گیا ہے انہاں اللہ تعالیٰ بلند کریں دے سمجھ آدھی پئیے اچھا ہن این تنیس فرمایا الذین اوتوا الدنیا جن دنیا دیتی گئی ہے اس نے اچھا کریں دے الذین اوتوا الارضین جن زمینہ دیتیاں گئیں اللہ تعالیٰ اس نے اچھا کریں دے الذین اوتوا الدراہم والدنانیرہ جن دے کل پیسہ زیادہ ہے یا بینک جن دے پیسے ڈھگ کھڑوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے اچھا کریں دے الذین اوتوا حکومت جن دنیاوی عہدہ اور حکومت لیتی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس نے اچھا کریں دے نہیں بلکہ فرمایا الذین اوتوا الکرسیہ یعنی کرسی لیتی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس نے اچھا کریں دے اتھے لفظ عہدہ نہیں لفظ حکومت نہیں لفظ درہم نہیں لفظ دینار نہیں لفظ تخت نہیں لفظ کرسی نہیں بلکہ فرمایا اوتوا العلم بھاویں کرسی ہووے تے بھاویں نہ ہووے بھاویں کرسی تے بیٹھو ہووے بھاویں چٹائی تے بیٹھو ہووے بھاویں ٹبے تے بیٹھو ہووے بزرگان دین ٹبہ تے دیرے لائے لیکن یرفع اچھے ہومن دا دار و مدار کرسی تے تخت تے نہیں ہومن دا دار و مدار علم مصطفیٰ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا کوئی گل پلے پئیے یا کوئی نہیں پئی یہ آیت پکا گنو یعنی تساں یہ آیت پکائی تے تھوڑے ذہن دے وچ باہے گئی تو میں اقسام میرے بولن دا حق ادا اللہ تعالیٰ انہوں نے اچھا کریں دے تے او اپنے دل نو جھکا کریں دے او اپنے آپ نو مخلوق خدا تو حقیر سمجھیں سمجھ آ گئی اپنے آپ نو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نو مبارک بعد دیتی گئی کہ تھوارے گھر بچہ پیدا ہوئے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا میں نے خوشی ہے کہ بچہ پیدا ہوئے کہ سارے گھر اللہ اللہ کرنے علی روح پیدا ہو گئے خواجہ احمد مہروی پیر مہر علی شاہ کلامنات انہوں نے دیان لالو انہوں نے کہا لالو دعا کرو کہ کچھ ہو ونجے کون پیر مہر علی شاہ دا بیٹا سامنے آیا چھوٹا جی آئی انہوں نے کہا دعا کرو خواجہ احمد صاحبہ کھا لالو دعا کرو جو یہ کچھ ہو ونجے آپ نے فرمایا تسی آکھو کہ اے شالا کچھ نہ ہووے تا کچھ ہووے سے یعنی اپنی نفی کرے کہ میں کچھ بھی نہ میں کچھ بھی نہ جلے اپنی نفی کرے سی تے اللہ تعالیٰ وط ادنا اچھا فرما رہے سی سمجھ آئی سارے آکھن مینو تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا سارے آکھن مینو تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا تے ان تا سونا کچھ نہیں بندا جے تو نہ آکھیں میرا سبحان اللہ کیا بات جنہ کھیاں میڈا
دل بر ویکھا تے اساں او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے سونا ملیا ہن آساں لگ پئیاں تو ملیوں تے سونا ملیا ہن آسان لگ پئیا گل سمجھ آئیے کہ نہیں واہ قسمت جیندے سر تے تمبو زیبائی دا تنیاں تے او دے وانگ مقدراں والا ماواں نے گھٹ جنیاں ریس نصیر کہ اس دی جیڑا ربوں بنیا ٹھنیا تے یاراں پتر یعقوب نبی دے یوسف ہے کو بنیا توجہ ہے کہ کوئی نہ ہے جنہ اندر عشق سمایا انہاں نہیں پھر جانا جنہ اندر عشق سمایا انہاں نہیں پھر جانا بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا اور گال کو سمجھ آئی اللہ دے بندے کیا دن او اپنے آپ نو جلے تلا کر دیں تے اللہ تعالیٰ نو اچھا کر دیں سمجھ آگئی انہاں دی ساری نگاہ اور توجہ محبوب حقیقی دی طرف ہوں دیئے جنہ اکھیاں میڈا دل بر ویکھا تے میں او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے سونا ملیا ہن آسان لگ پئیاں میں کیا عرض کر رہا یارفا بلند کریں دے اللہ تعالیٰ دسو کیا معنی دا بن دے بلند کریں دے اللہ تعالیٰ کین بلند کریں دے اللہ زینہ اوتو جن دتی گئی ہے ایک شے ہن سارے سوچن لگ گئے نو کیڑی شے دتی گئی ہے لئیے آلے کروڑ لالے عیسن والے بیٹ موسن شاہ والے بیل والے نوتک والے بکھر والے کراچی والے لاہور والے مشرق والے مغرب والے جنوب والے شمال والے اور جناب دریا دی مان والے دریا دے کنارہ والے اور ضلع والے تحصیل والے حضرت صاحب ہو رہا مولوی جی ہو رہا اور پیر صاحب ہو رہا شیخ صاحب ہو رہا قاری صاحب ہے وائز ہر قسم دے لوگ تاجر شیخ شعب بڑا چھوٹا آلہ ادنا افضل اشرف اکرم انور آلہ اولا ولی غوث قطب مولوی عالم عوالم فصحا بلغا نوکبا نجبا کبرا مشایخ بزرگان دین مصنف مؤلف محقق مدرس محدث مفسر معلم متعلم مدرس متدرس کیا بات ہے کیا بات متلفظ متکلم مبین ہے اہل بیان اہل تبیان اہل واعظ اہل تصنیف شیخ شعب عام خاص عوام عام اخص اہم المہمات اخص الخواص ساری کائنات سب سوچ رہے ہیں او تو جن ایک شے دتی گئی ہے اللہ تعالیٰ انہاں نے بلند فرمایا ہے او کیڑی شے دتی گئی ہے جو اللہ پہ بلند فرمائندا ہے اپنی مرضی نال اپنی مشیت نال وہ کام ہوندا ہے جڑا چاہے تے جڑا نہ چاہے وہ کام ہو سکدا نہیں اس واسطے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء حق اہل سنت سمجھ آگئی کوئی مجلس سے مار چھوڑا توجہ ہے کہ کوئی نا جنہیں سن دے بیٹھے ہو تو بھی اگر لطف آؤ بنجے تھا میں کیا عرض کر رہا توجہ ہے کہ کوئی نا
کیڑی شے دیتی گئی ہے؟ الذین اوتو جن ایک شے دیتی گئی ہے ہنڈے دیا کیڑی شے دیتی گئی ہے؟ کرسی دیتی گئی ہے، کوئی دنیاوی عہدہ دیتا گیا ہے۔ قرآن دا لفظ دنیا دی طاقت کٹھی تھی ونجے تا اس لفظ نو ہٹا نہیں سکتی جڑا لفظ اتھے آیا پیا کہنے وڈا ناز ہوئے اپنی طاقت دوتے ہے کہ نہیں، اور بھائی میں بڑی طاقت والا تے میں بڑا کوئی ہوئے، بھاویں کوئی فلسفی ہوئے، بھاویں کوئی انگریز ہوئے، بھاویں کوئی یہودی ہوئے، بھاویں کوئی نصرانی ہوئے، بھاویں کوئی سکھ بےمان ہوئے، قرآن پاک دے ایک لفظ نو اتنا تلنا کر نہیں سکتا، کیونکہ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا قرآن نازل اساں کیتا ہے، تیری حفاظت کرنے والے بھی اساں ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من رب العالمين۔ قرآن دی زبر زیر نکو تطلع کر سکتا اور بولو تو صحیح کوئی ہلا سکتا ہے؟ کہیں جی جرت ہے کیڑی شے دیتی گئی ہے؟ فرمایا آل علم لفظ کتنے نے علم دے ترائے تے الف لام دوں حرف بن گئے تا 5 بن گئے، 5 حرف، 5 حرف ان 5 حرف دیکھ کے شان انہاں دی آل علم یعنی علم دیتا گیا ہے بھاویں بظاہر انہاں کولو پیسے کوئی نہیں، درہم کوئی نہیں، دینار کوئی نہیں، کوٹھیاں کوئی نہیں، کاراں کوئی نہیں، زمیناں کوئی نہیں، جائیداداں کوئی نہیں، بھاویں انہاں کول بظاہر ریل پیل کوئی نہیں، گدیاں کوئی نہیں، کوئی شے بھی کوئی نہیں۔ علم دا تعلق انہاں شیاں نال ہی کوئی نہ، ہاں ہو سکتا ہے علم بھی ہوئے تے اے شیاں نال ہوئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے شیاں نہ ہوئے تے علم ہوئے۔ اگر اے شیاں ہوئے علم نہ ہوئے انہاں دی وقت کائے نہیں، لیکن اگر اے شیاں نہ ہوئے علم ہو بندہ اللہ دی بارگاہ چی بلند، محمد مصطفیٰ دی بارگاہ چی بلند۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ مسئلہ میں تو رہے جو گھتی ہوئے نا مسئلہ کٹنا نہیں، میں تا مجلس ختم ہوئے واز ختم ہوئے تے تساں مسئلہ ذہن جو کاڑ سے پکا کر کے مسئلے نو اپنے پلے بان لو، جلے تو پلے بن سے تو تیرے پلے چو خوشبو آسی، یہ جو پھول تو پلے چ بننے تو خوشبو آسی کہ نہ آسی؟ کیونکہ اصل پھول جڑا رتا پھول لے اے گلاب دا پھول لے، یہ اصل پھول لے۔ اے میں تر مسئلہ سمجھائی جاواں، جلے نبی پاک معراج تے گئے تے براق نو پسینہ آ گیا جلے حضور سوار ہوڑ لگے۔ سمجھ آ رہی بھئی کہ نہیں گالے سون کے اے گال تے براق ہسیا جدوں جبریل انہوں آ کے دسیا تیرے اتے عربی سوار آونے، تیرے اتے عربی سوار آونے، جوڑیاں سمیت میرے یار آونے، ہر بے قرار نو قرار آونے، جوڑیاں سمیت میرے یار آونے، ہر بے قرار نو قرار آونے، جوڑیاں سمیت میرے یا صدقہ معراج محبتاں دا اس رات رنگین دا واسطہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ جاندی زلف چ سارخام قدسیاں دے اس زلف حسین دا واسطہ ہے، تے جائیں چڑھنے سے قرآن پڑھا اس محسن دین دا واسطہ ہے، آزاد نو مدنی یار ملا یاسین دی سین دا واسطہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ سن کے اے گل تے براق ہسیا جدوں جبریل انہوں آ کے دسیا تیرے اتے عربی سوار آونے، جوڑیاں سمیت میرے یار آونے،
جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا تب خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا غیب سے آئی ندا یہ قصد ہے کیا آپ کا تم پہ نالین آؤ مصطفیٰ واہ عرض کی پھر آپ نے اے خالق کے جنوں بشر کیا سبب تھا طور پر جب تو ہوا تھا جلوگر حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا اور بما نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ طور ہو کانپتا ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے واہ چھوڑیا سمیت میرے یار آمنے ہر بے قرار نو قرار آمنے جوڑیا سمیت میرے یار آمنے توجہ ہے کہ کوئی نہ اکو سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام میرا براق تے جلے سوار ہو رہے ہیں براق تے سوار ہو رہے ہیں تے براق نو پسینہ آیا ایک کتابہ چھایا ہوئے میں تو ساں کو ایویں میں ٹوٹ کے بیان کر رہا میں ٹوٹ کالا مولوی نہیں حوالے نال گل کرنا لا عربی دیاں کتاباں پڑھ کے بیان کرنا لا تے براق نو پسینہ آیا تے براق ہلیا براق پہلے انج ہلیا تے جبریل آکیا کیوں ہل دیں تے نہیں پتا کہ تیرے تے کون سوار ہونے تو تر معلوم نہیں ما راکبک احد اکرم اللہ تعالی من کا سب تو عزت والے تیرے تے سوار ہونے اللہ دی بارگاہ جنہ تو ود اور کوئی عزت والا نہیں او سوار ہو سن تیرے تے ہلیا کیوں ہے کتاباں لکھے وہ ہلیا ہے جی میں اود پہاڑ تے حضور تشریف لے گئے تے اود ہلیا آپ نے فرمایا اس بت اود اے اود ٹھہر جا تیرے تے ایک صدیق تے دو شہید ہیں اود کیوں ہلیا خوشی نال ہلیا کہ حضور دے قدم آ گئے یہ پہلی مثال ہے تے دوسرا حضور دے جلے صحابی فوت ہوئے کیڑے حضرت سعد بن معاذ تے حضور نے فرمایا اہتزا عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ سعد بن معاذ دے وصال تے عرش مولا انج جال رہے انج کس تو لیا او وجہ دے چاہ کے خوشی تو لیا تے تیسری مثال کیڑیے مولوی اشرف علی صاحب اپنی کتاب جی لکھا ہے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی دہلوی آپ دا جنازہ قبرستان جا رہے سی تے ایک بندہ سی ذوق والا او اے شیر نال پڑھ رہا سی کیڑا اے تماشا گاہ عالم روئے تو اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہر تماشا می روی تو کجا بہر تماشا انہاں شیر دا مطلب یہ بندا ہے سارے تن ویکھن آندے تے تو اج کن ویکھن جاندا پیا اس بار بار جلے شیر پڑھا وجہ دے چاہ کے تکرار نال تو مولوی اشرف علی صاحب لکھتا ہے حضرت سلطان جی کا ہاتھ کفن سے باہر اس طرح ہلنے لگ گیا یہ انجا میرے ہاتھ نو ویدے پہ وہ سارے کہ نہ وہ ویدے پہ جاگتے بیٹھے ہو کہ ستے بیٹھے ہو بولو نا ذرا خوب نال بیٹھو ہے کہ نہیں میں آدھا ہوں نا درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے او خوب نال سبحان اللہ تاکو نا ذرا درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے غرض ذکر سے جان کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہے اور ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے اور اہل نسبت کی محفل ہے. سمجھ آ رہی بھئی کہ نہیں؟ اور ایک کیڑی نسبت ہے؟ علم دین دی نسبت والی محفل ہے. علم دین دے نسبت دی محفل ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ تے جڑے علم دین دی نسبت ہے وہ کہندے نالے مدینہ منورہ دے میں خانے نال اس دی نسبت ہے. اس دی نسبت کس نالے؟ مدینہ منورہ دے میں خانے نال نسبت ہے. ہر میں خانے کا کوئی نہ کوئی ساقی ہوتا ہے اور میں خانہ مدینہ کا ساقی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال سید الکونین جد الحسنین مرآت الحضرتین امام المکونین سید الفرش والعرش محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اس میں خانے کے ساقی ہیں اور ان کے ہاتھ سے جس نے جام پیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو، اس کے کام کو، اس کے نظام کو قیامت تک زندہ فرما دیا. بولو 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 بولو. گل سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ نسبت اتھے چل سی تے جلے نسبت چال گئی، جلے نسبت وقت تو جتھے بیٹھے تن مقام حاضری دا حاصل ہو جاسی. سمجھ آ گئی؟ جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے، جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے، جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے، رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیمانے پیمانے سے، رات دن لڑی رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیما کے ہویا بت دور ہویا. ذرا ہو بنال سبحان اللہ کو اگر تھوڑے جدو ہو کے واہ بھائی واہ کمال ہو گئی. پچھلے بھی بول پھو پچھلا نے کیوں ہے؟ تمہارے سینے میں دل ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے دل میں دم ہے یا نہیں ہے؟ اور اس دم میں دم خم پیدا کرو، اور دم میں اگر دم خم پیدا کرنا ہو تو محمد مصطفیٰ کے نام سے یہ دم خم. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہ اس بات ایک بار تو سمی آنکھ چھوڑو. رات دن آنکھ رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیمان پیمانے سے، رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیمانے سے، رات دن آنکھ لڑی. بیگانگی دل کے افسانے کو کیا کہیے، اپنا نہ ہوا اپنا بیگانے کو کیا کہیے. جب دونوں ہی روشن ہے ایک تیری تجلی سے، پھر کعبہ تو کعبہ ہے میں خانے کو کیا کہیے. اے مشعل بزم دل اے شمع حریم جا، سب تجھ پہ تصدق ہے پروانے کو کیا کہیے. ان مست نگاہوں کی تاثیر معاذ اللہ گردش میں ہے میں خانہ پیمانے کو کیا کہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، جگر گوشہ شیخ القرآن، جگر گوشہ شیخ القرآن، جگر گوشہ شیخ القرآن. توجہ ہے کہ کوئی نہ بولو نہ ذرا. میں کیا رات دن آنکھ رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیمانے سے، جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے، رات دن آنکھ لڑی رہتی ہے پیمانے سے. توجہ ہے کہ کوئی نہ
اے ذہن وچ گل رکھو. تو میں کیا عرض کیتا ہے او کیڑی گل آئی؟ احد پہاڑ ہلیا وجد تو ہلیا. عرش معلہ ہل گیا کہ سعد بن معاذ دا روح آ رہے. عرش معلہ کیوں ہلیا بولو؟ کہ حضرت سعد بن معاذ دا روح آ رہے. سلطان المشائخ دا ہاتھ ہلیا وجد نال ہلیا. جی میں اے ہلیا وجد تے خوشی تو ایویں براق بھی خوشی نال ہلیا. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اے ذہن وچ گل رکھو. تو میں کیا آکھ رہا کہ او گل چلی سی کہ براق تو پسینہ آیا، جبریل نو پسینہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نو پسینہ آیا تے براق دے پسینے چوں پیلے رنگ دا پھول پیدا ہویا. براق دے پسینے چوں بولو پیلے رنگ دا پھول پیدا ہویا. اور جبریل امین دے پسینے چوں سفید رنگ دا پھول پیدا ہویا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے دے وچوں گلاب دا پھول پیدا ہویا. یہ اصل پھول ہے، نکلی پھول نہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ حضور نبی پاک علیہ السلام دے پسینے مبارک دے وچوں گلاب دا پھول پیدا ہویا. فرمایا الا من ارادہ ان یشم رائحتی فلیشم الورد الامرا. جائے میرے پسینے دی خوشبو سنگنی ہوئے او گلاب دے پھول نو سنگ لگے. او بولو نا او گلاب دے پھول نو سنگ لوے. فَكَأَنَّمَا شَمَّ رَائِحَتِي گویا کہ اس نے میری خوشبو نو سنگ. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ ہے یہ سینہ رشک سینہ ہے، یہ رشک طور سینہ ہے. محمد جب سے ہیں دل میں ہمارا دل مدینہ ہے. محمد جب سے ہیں دل میں ہمارا دل مدینہ ہے. گلاب و موتیاؤ گل بنفشا خوب ہیں لیکن نہیں. چنبیلی موتیا اور گل بنفشا خوب ہیں لیکن محمد کا پسینہ تو محمد کا پسینہ، محمد کا پسینہ تو محمد کا. ایک بار تک گونج آج پائے جاوے. محمد کا پسینہ تو محمد، محمد کا پسینہ تو محمد کا پسینہ ہے. محمد تو میں آدھا ہے ایک خوشگال چلیے کہ اے پھول جس جگہ دوتے ہو سی اس جگہ چوں خوشبو. اے پھول جتھے ہو سی بولو اتھوں خوشبو. تے جڑے میں مسئلے کر رہا اے تھوڑے ذہن دے وچ ہو سن تا تھوڑے ذہن دے وچوں خوشبو آسی. تھوڑی قبر چوں خوشبو آسی، تھوڑے پلوں چوں خوشبو آسی، تھوڑے سینے چوں خوشبو آسی، تھوڑی زبان چوں خوشبو آسی. علم دین دے مسئلے تے دستار دے تھوڑے کنچ سماعت چ گئے تو سماعت چوں خوشبو آسی، بصارت چوں خوشبو آسی، آنکھ چوں خوشبو آسی، مشام چوں خوشبو آسی، ابرو چوں خوشبو آسی، بدن چوں خوشبو آسی، جسم چوں خوشبو آسی، روح چوں خوشبو آسی، لفظاں چوں خوشبو آسی، معنی چوں خوشبو آسی، عبارت چوں خوشبو آسی، باطن چوں خوشبو آسی، اندر چوں خوشبو آسی، کلیجے چوں خوشبو آسی، ساواں چوں خوشبو آسی، رگاں چوں خوشبو آسی، نس ناسے چوں خوشبو آسی،
دم چوں خوشبو آسی، روح چوں خوشبو آسی، کفن چوں خوشبو آسی، لباس چوں خوشبو آسی، لاد چوں خوشبو آسی، قبر چوں خوشبو آسی، جلے قبر چوں نکل سے تے براق تے چڑھ سے، براق چوں خوشبو آسی، معاشر دے میدان اچھ خوشبو آسی، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ ویسے تو خوشبو، پل شرات تے خوشبو، حوض کوثر تے خوشبو، حوض کوثر دے برتن دے پانی تے خوشبو، پیمانہ چوں خوشبو، نسبت چوں خوشبو، قرب چوں خوشبو، حضوری چوں خوشبو، حاضری دے وقت خوشبو، جنت دے دروازے تے خوشبو، جنت دے وچ حاضر ہو کے خوشبو، اے کس کی خوشبو ہے؟ یہ علم دین کے مسائل کی خوشبو ہے جو انسان کے واہ واہ جاگے ہو کہ ستے بیٹھے ہو؟ بولو ذرا واتا دیو سن سمجھ نہیں آدھی مولویاں دی گال، کچھ سمجھے ہی کرو نا گال. خوشبو دی گال چلیے، چلو میں تھوڑا دسی ونیا. میں نے ایک بندے آکا ہے کہ اے اللہ دا بندہ اگر دام رکھے وہ دے پھوکے کوئی اثر ہے؟ سمجھ آنی پئی؟ متوجہ ہو نا سارے؟ بہرحال متوجہ ہو نا؟ اور متوجہ ہو گال توجہ نال چل دیئے، کیونکہ اصل حاضری دل دیئے. کہ ہویا بت دور ہویا، دل ہرگز دور نہ تھیوے ہو، تے سو کوہاں تے میڈا ماہی وسدا، تے من وچ حضور نشیوے ہو، تے جیڑے مستدل دے نہیں دے وہ بن شرابوں کھیوے ہو، تے نام فقیر انہاں دا یا حضرت باہو، تے بھائی قبر جنہاں دی جیوے ہو، تے رخ آب حجات منور چشمے وہ جتھے سائے ظلف امبر دے ہو، تے مکھ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کر دے ہو، تے نو ظلفاں وچ نین مسلے وہ جتھے چار مزہ بارل دے ہو، تے خضر نصیب جنہ دے جا حضرت باہو وہ گھوٹ اٹھائی وجہ اورا نہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ انہیں اورا نہیں کھڑا ہونا. وہ توڑ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو کر اپنی آنکھوں کو رسول اللہ کے چہرے پہ جما کر کہتے ہیں مکھ چاندر بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور کاہن مدبری ہے. جی کوئی گال سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کوئی گال ذہن بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی؟ گال باہ گئی ہے ذہن، کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ذہن گال بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی؟ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفراته تے ساعت الشجر نطق الحجر ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارته. اس آقا یار ایک گال سمجھا، اے تسی آکسو بھائی اے مولوی صاحب آئے اور کتھوں آئے؟ جنڈا والے چھو آئے، اگے بھی واز کر جاندے، اے کوئی پہلی وار تا نہیں کر رہا، او جان دے آساں جنڈا والے چھو جڑا آندے ایسا جان دے آں اتھے واز کر جاندے، بڑے واز کر گئے کروڑ دے علاقے، کوئی پہلی وار نہیں آیا. او اکسی ہوئے اون تو ہور گال کر گئے، او کہندہ سی جی پھوکے دا گال سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ تسی بھی حیران ہو سو بھائی ایک کی آج میں نے اس سے کوئی اعتراض نہیں، حیران تو ہو سو تسی اے پھوکے ادھا کیا تعلق ہے؟ اس پھوکے بھی شے بڑی ہے اگر کوئی سمجھے تھا. سمجھ آ گئی؟ سلطان صاحب فرمائنے نے ایو سا جو آوے جاوے ہور نہیں وہ سا نال اللہ تعالیٰ ذکر کریں دن اے سا چالو. اے حضرت فقیر بارو رحمت اللہ علیہ، میں سارے پیر دا محبہ، پیر نشیر الدین شاہ دا مریدہ، لیکن پیر بارو رحمت اللہ علیہ دا محبہ، پیر شواگ دا محبہ. وہ دی وجہ ہے کہ وہ لوگ ان جڑے نبی پاک دا راہ دکھاوان والے ہیں سارے راہ نہیں ویندے، کوئی اس پاس ویندا ہے، کوئی اس پاس ویندا ہے، کوئی اس پاس ویندا ہے، سارے راہ پھر پھرا کے مرکز محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دی ذات بابرکت. ہن سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
مرکز ایک ہے، جو نقطہ مرکز جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ نقطہ ایک ہے. ہن جڑا جدوں ہی ونجے اسے نقطے دتے ویسی ہن سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں کہ ہور پاسے تا جاندا ہی نہیں پیا، وہی اسے پاسے جاندا پیا ہے، وہی اسے پاسے جاندا پیا ہے، وہی اسے پاسے جاندا پیا ہے. سارا دی منزل مقصود ایک. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فقیر بارو رحمت اللہ علیہ کھڑوتیا نا کہ جناب سان توکل دا مسئلہ سمجھاؤ. توکل دا مسئلہ آپ سادے بندے آن تے سادی گال فرمائیں دیا. توکل دا مسئلہ آپ کھڑوتیا اڈو چنے پیان تے اڈو چنے پیان. سمجھ آئیا؟ اڈو والے چنے پلاوے ہاں جڑے اٹھاں والے کھو تے واندے آن پلاوے چنے تے اڈو والے چنے ہاں برانی. سمجھ آئیے؟ بارش تے آپ وچالے کھڑوتیا قدرتی طور انہاں دے ہاڑے جڑے پلاویں چنے آنا انہاں دا رنگ کسا ہا تے برانیاں چنا دا رنگ چنگا ہا. حضرت درمیان کھڑوتیان اکے جی سان توکل اللہ دی ذات تے اعتماد دا مسئلہ سمجھاؤ. آپ بابو دا لفظ فرمانا بابو توکل دا مسئلہ سمجھاواں اکے ہاں اکے اے چڑھن تے اے چڑھن اے پانی دے سہارے تے کھڑوتن تے خدا دے سہارے تے کھڑوتن انہاں دا رنگ ہی دیکھ گنتے انہاں دا ہی دیکھ. کہ حضرت نے یہ گال فرمائی یہ توکل بہت بڑی برکت ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا اللہ تے توکل کریں دے اللہ تعالیٰ اس نے کافی. سمجھ آ گئی؟ اللہ دے پیغمبر کھڑوتن اگو کافر ڈانگاں ڈگوریاں چائی کھڑوتن تے دھمکیاں دے دے کھڑوتن ایڈو ایک اللہ دا پیغمبر ہے تے وعدہ ہے فاجمعوا امرکم ثم کیدون. سارے اپنے تدبیراں کٹھیاں کرو تے منال مکر کر سکدے ہو تے کرو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکدے. میں بڑا حیران تھیاں بھئی پیغمبر کول کیڑی شے آئی کوئی وڈا ہتھیار یا کلاشن کوف جڑی عام اتھا نہ ہووے فوجیاں کول تے ہوراں کول کوئی خاص قسم دی کہیں کوٹھی چ پئی ہووے وہ شے کیڑی آئی جو مخلوق اگو کھڑوتی ہے تے دھمکیاں دے دی کھڑوتی ہے پیغمبر دے جان دے تے دھمکیاں تے آپ دے اتے تے آپ پہ فرمندن میں کوئی ڈر نہیں. قرآن نے دسا ہے انہاں دے کول کیڑا ہتھیار آئی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میں اللہ تے توکل کیتا جڑا میں دئی رب تے تھوڑے رب دنیا چ کئی شے نہیں جیڑی شے یہ اللہ تعالیٰ اس دے متھے دی واگ چ نپا ہوئے ہے کوئی شے دی جرت نہیں جو کہندے اگو سر چاوے جو اللہ دا آرڈر ہو سی تا سر چیسی جو اللہ دا آرڈر نہ ہویا تو پوری دنیا ایک پاسے ہوئے جو رب حفاظت کرنا چاہے تا ایک وال بھی انسان دا ڈنگا نہیں. وہ گال ذہن چ بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی؟ اس واسطے اوکھا نہ تھیا کر جلے ٹینشن چ بیٹھا ہوں ہائے میرا فلانا مسئلہ ہے گھر دا تے بگڑا پیا ہے میں کیا کرا میں تو پھنس گیا. پچھلی رات اٹھی کے 2 رکعت نفل پڑھیاں کر تے سر سجدے سٹ کے یا اللہ فضل فرما میں ہن بیا کہندے بوہے تے ونجا جو تو ہی میرے تے اپنا بوہا نہ کھولے تو میں کیڑے پاسے ونجا. تے یقین فرماؤ جلے بندہ اکا نا امید ہو ویندا تے اللہ تعالیٰ وہ راہ کڈدا جڑا بندے دے عقل دماغ چ نہیں آندا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا 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 قدرا. سارے ایک بار جذب اللہ آواز نال سارے اولے کیوں آتے ہو میں اللہ دا نا چاہتا بیٹھا دل نال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مزہ آوے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ ولیاں غوثاں کتباں نبیاں رسولاں دا محبوب حقیقی اللہ تجھے اللہ نال لائیے انہاں کہے اللہ نال عشق کر یا نال عشق تو ہی آخر تے لگا ویسی تے تو روندہ بیٹھا ہو سے اللہ نال کر جڑا مرن تو پاکے جڑا حیون قیوم ہے او دا حسن ہمیشہ اسے کداں کراں فنا آئی نہیں سکتی تو اسے نال دل لاتے وط لوت بچا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ صوفیاں اس واسطے صوفیات ہے طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرف بندن واللہ دی بارگاہ دے وچ لے توجہ ہے کہ کوئی نا. اچھا وہ اصل گال کیڑی چل دی پئیے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بالکل یہ ساتھ تسبیح چل دی ایک ساتھ ذکر کر اللہ تے دوجا ساتھ کیا دا پہ ہو
اللہ توجہ کاری تھیں اللہ ہو اس نے پاسے انفاس آ دیں یہ وہ ذکر ہے کہ ستا پیا تو واتی ذکر چلدا پیا سبحان اللہ اللہ ہو کیونکہ ساہ تا چلدا پیا نا تیرا ستی جاتے نہیں چلدا پیا بھائی ساہ چلدا پیا تو ذکر چلدا پیا اللہ ہو واہ 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 پیر صاحب فرمائے روندے نینانو سمجھا رہی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال یہ چل اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کیا بات سمجھ آ گئی یہ تو پاسے انفاس دا ذکر کرتے وقت مزہ چاہ توجہ ہوئی اگر کلام میں موقع ملا تو میں واز کرے ساں ٹینشن اور ڈپریشن دے علاج دوتے کہ ٹینشن دا کڑا علاج ہے اللہ دا ذکر ہے وہ دا طریقہ بیان کرے ساں اس ٹائم بہت لوگ اس گھرے ہوئے توجہ ہے کہ کوئی نہ تے ساچ بڑی شاہ سمجھ آ گئی سلطان صاحب فرمائن ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن تو مزہ نال میری گال سن دے پہو کہ بے مزہ تھی کہ سن دے پہو بھائی سدھی گال دساؤ کئی لوڑ نہیں تھکن دی تھکے ہو تو تجھا اشارہ کرے سو میں پہلے بس کر جا ایک کوئی گال ہوئی ویسے ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن تے ایک جاگ دیائیں بھائی ستے ہو تے ایک ستیاں جا واصل ہوئے تے ایک جاگ دیائیں مٹھے ہو تے کے ہویا یہ گوگو جاگا جڑا لیندہ عیسیٰ پٹھے ہو تے نام فقیر انہاں دا یا حضرت باہو جائیں کھو پریم دے جتے ہو توجہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مزہ آئے کہ نہیں آیا گالو ہی نہ پھر آکھے اے اللہ دا بندہ اچھا پھوکا مارے تو اسے کچھ اثر ہے مکہ پہلی تگا لے کہ پیر دا اصل کام اے ہے کہ بھلو یا نو اللہ دے راہ دکھے نمجھنا سمجھ آ گئی دام رکھنا تے پھوکے مارنا اصل کام پیرا دا نہیں ہاں اللہ دا نا چاہ کے پھوکا مارن چاہ تا اللہ تعالیٰ اثر بھی گال سمجھ آ دی پہ یہ کہ نہیں تا اصل پیران دا کام عالم مومنہ جی میں پیر میں رلی شاہ دا کام آئی جڑا عالم آئی پھوڑیاں تے بائے کے مسئلے دا سیدہ جڑا بندہ ونجیا آپ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی دا ہے لیکن اگر کوئی عہدیدار یا وقت دا بادشاہ ونجیا تا وہ ڈر دا ہے سمجھ آ گئی یہ کہ نہیں سادے لوگ اللہ دے بندہ کول سادے لوگ آن دے وینن غریب غربات فقیر نال اللہ دے بندہ دا زیادہ تعلق ہوں دے گل سمجھ آن دی پہ یہ کہ نہیں توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا تے پھوکے چکے اللہ دے بندے دے پھوکے چکڑا سرے ہوتا پھوکے میں آکھا ہے یہ بٹھی چو ہوا آوے وہ گرم ہو سی کہ ٹھڈی ہو سی آکے گرم ہو سی تے مکہ برف خانے چو آوے تاکہ ٹھڈی ہو سی تے مکہ باغے چو آوے تاکہ خوشبودار ہو سی سمجھ آئی مکہ بٹھی چو آوے تا گرمی گھن کے آوے تے برف چو آوے تا ٹھٹ گھن کے آوے برف خانے چو آوے باغ چو آوے تا خوشبو گھن کے آوے جتھوں آوے اتھوں دا اثر نال گھن کے آوے تے اللہ دے بندے دے دل دے کارخانے چ ہر وقت تھی دی پئی اللہ 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 اتھوں جڑی ہوا تے پھوکا نکل کے آسی او بے اثر ہو کے آسی او بھی تا لفظ اللہ دا اثر نال گھن کے ہوں سمجھ آئیے کہ نہیں اس واسطے میں عرض کر رہا یہ جڑے مسائل یہ جس جگہ دکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس جانو خوشبودار فرما دو حضرت ابن عباس فرمائیں دن جنت ایک بندہ تے دوجے بندے دے درجہ فرق ہو سی اللہ تعالیٰ ایک بندے دا درجہ 500 سال جتنا بلند فرما دو سی بولو کتنا 500 تے سب تو آلہ عہدہ تے وڈا عہدہ تے بلند عہدہ او علم دین
جس نے دستار بدی ہے اس دے سر دوتے بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس درس نو آباد و شاد رکھے. تھوڑے جائے عرصے چ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی بہت بڑی ترقی فرمائی. تساں دلو اپنی ہوپ اور تعاون اس درس نہ رکھسو. مولانا خود پڑھیں دن اسارے ابے جی اور کول پڑھ کے آئے اے محنتین اور انشاءاللہ اے فیض قیامت تک جاری و ساری. اللہ تعالیٰ من اور تھون مزید عمل خیر دی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. جنہ سنتا پڑھیں جلد جلد.